اور اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو برکات نبوت کا ظہور کیسا ہوا، اس کا جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی اور شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب واقعات اور خوارق عادات بطور علامت کے ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ نہ کہاں ابر باران رحمت سے زرزمین کا شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا اور بتوں کا منہ کے بل گر پڑ جانا، اور اسی طریقے سے فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا منہدم ہو جانا، بجھ جانا، اور کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگوروں کا منہدم ہو جانا، اور ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحر ساوا کا یک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور علیہ السلام کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے، یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات میں یہ خوشخبری دینے لگی۔ مبارک ہو وہ شاہ پردے میں باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے قبل اعلان نبوت سے جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جو واقعات صادر ہوتے ہیں تو ان کو ارہاس کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں ان کو ارہاس کہتے ہیں، اور یہی واقعات اگر اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ تو اسی طریقے سے محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل نبوت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کی روایت سے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت سے منتقل ہو کر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، تو اس وقت روئے زمین کے تمام چپائیوں نے بالخصوص قریش کے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قوت گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے فصیح زبان کے اندر اعلان کیا کہ آج اللہ عز و جل کا وہ مقدس رسول تشریف لانے والا ہے، اللہ عز و جل کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا سرتاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے، جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو خوشخبری سنائی، سمندروں کی مچھلیوں نے، سمندروں کے جانوروں نے دریاؤں کے جانوروں کو خوشخبری سنائی، اور تمام جانداروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی کہ آج حضرت ابو قاسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا وقت قریب آ گیا ہے، حضور کی تشریف کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کی جانب ایک بہت بڑی بدلی آئی
اور اس بدلی کی روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے اور انسانوں کی کچھ بولیاں مجھے محسوس ہونے لگی، اور میں نے دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سامنے سے اچانک غائب ہو گئے، اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ آج حضور علیہ السلام کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ، مشرق کی بھی سیر کراؤ، مغرب کی بھی سیر کراؤ، تمام جانوروں کی، تمام چیزوں کی سیر کرواؤ، اور تاکہ تمام کائنات کو ان کا حلیہ، ان کا نام، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور انہیں ساری مخلوقات جان لیں، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر، ان کو عطا کر کے تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ تمام پیغمبروں کے جو کمالات ہیں اور ان کے اخلاق حسنہ سے حضور کو مزین کر دو۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ وہ بادل چھٹ گئے، پھر میں نے دیکھا آپ ریشم کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہیں، اور اس کپڑے سے پانی بھی ٹپک رہا ہے۔ اس کپڑے سے کیا ٹپک رہا ہے؟ اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی منادی، اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو تمام دنیا کا اختیار دے دیا گیا، تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا، اور کائنات عالم میں کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب میں نے چہرے انور کو دیکھا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے جب چہرے کو دیکھا تو آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور پھر 3 شخص نظر آئے۔ کتنے شخص نظر آئے؟ 3 شخص نظر آئے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا برتن تھا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا طشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ پھر اس انگوٹھی کو 7 مرتبہ اس نے دھویا، اور دھو کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شان مبارک کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ اللہ اکبر۔ مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور علیہ السلام کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا، اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ اور اسی طریقے سے اگر حضور علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے، مگر راجح قول، مشہور یہی قول ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت اصحاب فیل کے واقعے سے 55 دن بعد 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 سنہ عیسوی ولادت بسعادت کی تحریک ہے، اور اہل مکہ کا بھی اسی پر عملدار آمد ہے کہ وہ لوگ 12 ربیع الاول ہی کو شان نبوت کی زیارت کے لیے جاتے، اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے تھے، وہاں میلاد کی محفلیں منعقد کرتے تھے۔ تو تاریخ عالم میں وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، اور کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسووں کو سنوارنے والا، تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا،
سبحان اللہ تو بولتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برت لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سند الاسفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، سبحان اللہ، پاکیزہ بدن، ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس زمین پر اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے، اور باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے، دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کر رہے تھے، جب دادا آئے تو خوش ہو کر، بہت خوش ہو کر آپ کو سینے سے لگایا اور کعبے میں جا کر برکت کی دعا کی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کا نام جو ہے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا ہونے کی خوشخبری سنائی، تو اس نے ایسے ہی اشارے سے کہا کہ آج کے بعد تو آزاد ہے، آج کے بعد تو آزاد ہے، اور اس کو اس چیز کا ثمرہ کیا ملا، پھل کیا ملا، کہ جب ابو لہب مر جاتا ہے اور اس کے گھر والوں میں سے کسی کے ایک کے خواب میں آتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے جدا ہو کر کبھی خیر نہیں پائی، ہمیشہ مصیبت میں ہوتا ہوں، لیکن مجھے ایک دن میری انگلی سے پانی پلا دیا جاتا ہے۔ پوچھا کس وجہ سے پانی پلا دیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں میں نے اپنی لونڈی کو سویبیہ کو آزاد کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ ثمرہ عطا فرمایا کہ مجھے ایک دن پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے۔ تو اسی موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے، کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب کو جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی، تو اس مسلمان کا حال کیا حال ہوگا جو حضور کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو کتنی جزائیں عطا فرمائے گا، کتنا اس پر کرم نوازی ہوگی جو حضور کی محبت میں، جو حضور کی خوشی میں میلاد کی محفلیں سجاتا ہے اور اپنے گھر میں حضور کا میلاد بنا کر مال بھی خرچ کرتا ہے اور جو ہے لوگوں پر بھی مال خرچ کرتا ہے اور میلاد کی خوشی بھی مناتا ہے۔